میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ جو خصوصی کمیٹی بنی تھی اس میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بعد میں کر لیں گے پھر۔ نہیں بہت ضروری، مجھے دیکھیں 140A طالپور صاحب بہت بیمار ہیں۔ 140 میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تمام حکومت کی جماعتوں نے بھی اور پھر اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت JUI نے بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہم ایک خاص اتفاق رائے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی پہلے سینٹ سے اور اب قومی اسمبلی سے منظور کرانے کی پوزیشن میں ہیں۔ جناب اسپیکر، ویسے تو ہماری سیاسی، آئینی اور عدالتی تاریخ کوئی بہت زیادہ سنہری لفظوں سے لکھے جانے والی تاریخ نہیں ہے، اور بحیثیت آئینی ادارہ ہم سب ہی نے کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جس سے ملک میں سیاسی محاذ آرائی میں بھی اضافہ ہوا، اور جس سے اداروں کے درمیان بھی ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ان بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ 26ویں آئینی ترمیم کی جا رہی ہے کہ ملکی استحکام کے لیے اس طرح کی ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جو کہ اس ترمیم میں بھی کچھ ایسے کلازز یا شقیں ہیں جن سے وہ پہلے ہی ولنریبل ہے، میں اور میرے کانسٹیٹیوئنٹس اور میرے ووٹرز، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی شقیں بھی اس ترمیم میں آئی ہیں کہ جس سے میری ولنریبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں یہاں ملکی استحکام کو قائم کرنے کے لیے اور حکومت کو یہ موقع دینے کے لیے کہ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان کے عوام بھی اب اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم اپنی الجھنوں سے باہر نکلیں، ہم کسی آئینی ترمیم کے ذریعے، کسی قانون سازی کے ذریعے اپنے لیے موقع کریٹ کریں، موقع حاصل کریں، لیکن عوام بھی اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر خدا کر کے یہ آئینی ترمیم ہم جب منظور کر لیں گے آج صبح تک انشاءاللہ، تو پھر ہماری بھرپور توجہ، پھر ڈیلیوری اور پرفارمنس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمارے کام کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، ہم کام نہیں کر پا رہے، ہمیں عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے ہوں گے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ اگر ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہمیں مہنگائی اور بے روزگاری کو کم سے کم کرنا ہوگا۔ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں، نرخوں کو کم سے کم کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ایک بہت بڑے بوجھ سے نجات دلانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی اور گیس کے لوڈ شیڈنگ اور بحران سے بھی ہمیں پاکستان کے عوام کو نجات دلانی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جتنی بھی ترامیم کر لیں، ہمیں پاکستان کی تھوڑا سا آئینی تاریخ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم اور بھارت یا انڈیا آگے پیچھے آزاد ہوئے 1947 میں۔ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن 1949 میں منظور ہوا، ہمارا کانسٹیٹیوشن 1956 میں کہیں جا کر منظور ہوا، یعنی
ایک پاکستانی قوم کی تشکیل، کثیر الجماعتی، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی پاکستانی قوم اور پاکستانی معاشرے میں یکجہتی قائم کرنے کے لیے ہمیں قیام پاکستان کے بعد 9 سال لگے، اور 1956 میں جا کر ہم نے اپنا آئین بنایا، اور شومی قسمت 2 سال کے اندر اندر ایک آمریت آ گئی اور اس آئین کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ اسپیکر صاحب، پھر اس کے بعد یہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں 10 سال کے بعد دہرایا گیا، اور ہر 10 سال کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ایک لینڈ مارک تھی، لیکن 27 رکنی دونوں ایوانوں کی جو ایک کمیٹی تھی کل جماعتی، اس نے یہ بھی طے کیا تھا کہ اگر 50 سال کے بعد مختلف صوبوں میں جو قوم پرستوں کا مطالبہ تھا کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے، تو پھر بڑی جماعتوں نے بھی اتفاق کیا اور صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔ لیکن جناب اسپیکر، 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کے بعد اور پھر اس 18ویں ترمیم کے بعد جو وسائل اور اختیارات صوبوں کو گئے، تو مرکز سے تو وسائل صوبوں کو جا رہے ہیں، لیکن صوبوں پر اس بات کی پابندی نہیں کہ وہ جمہوریت کی تیسری سطح، جہاں پر آئین کا آرٹیکل 7، آئین کا آرٹیکل 32 اور آئین کا آرٹیکل 140A، اس نے بھی اس بات کا پابند کیا ہے آپ کی سیاست کو، آپ کی جمہوریت کو، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، کہ وہ مقامی حکومت، شہری حکومت اور بلدیاتی اداروں کو ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی آبادی کے مطابق انہیں وسائل منتقل کرے، اور اگر انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہے تو رسپانسبلٹی وداؤٹ authority is not for an effective government، تو انہیں اختیارات دیے جائیں۔ ایک با اختیار، با وسیلہ اور ایک مؤثر بلدیاتی اداروں کا نظام، مقامی اور شہری حکومت کا نظام ہی جناب اسپیکر اس پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتا ہے۔ اگر مقامی حکومت اور شہری حکومت اگر با اختیار نہیں ہے، اور اعظم صاحب اگر وہ امپاورڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ 450 قومی اسمبلی کا اراکین، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اراکین، اور غالباً 1000 صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں، آپ 1200 یا 1400 لوگوں سے 25 کروڑ کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم 2 لاکھ منتخب نمائندوں کا وہ نیٹ ورک جسے ہم نے غیر فعال بنا کے رکھا ہوا ہے، جنہیں ہم نے کاسمیٹک اور ایک صرف نمائشی جمہوریت جو ہے وہ بنا کر رکھا ہے، ہمیں اس جمہوریت کو ایفیکٹو بنانا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو، ہمیں بس بدنام کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ جو خصوصی کمیٹی بنی تھی اس میں آپ کی اجازت تھوڑا سا، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بعد میں کر لیں گے پھر۔ نہیں بہت ضروری، مجھے دیکھیں 140A، طالپور صاحب بہت بیمار ہیں۔ 140A جی ایک لازمی آئین کا حصہ ہے، اور اس کے مطابق صوبائی حکومتوں کو نہ صرف شہری مقامی حکومت بلدیاتی نظام قائم کرنا ہے، بلکہ انہیں فعال، مؤثر، با اختیار و با وسیلہ بنانا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ NFC سے، مرکز سے صوبوں کو وسائل جاتے ہیں، لیکن پھر صوبوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ ضلعوں کو وسائل دیں اور کچھ ضلعوں کو وسائل نہ دیں، اور یہی
مسائل اگر اسی طرح رہے تو پھر جو مختلف صوبوں میں مختلف خطوں میں جو انتظامی یونٹس کے قیام کی اور نئے صوبے بنانے کی آوازیں ہیں انہیں بہت زیادہ بلند ہونے سے پھر کوئی نہیں روک سکے گا. یا تو یہ طے کر لیں کہ اس ملک میں انتظامی یونٹس بنانے ہیں، یا پھر یہ طے کر لیں کہ اس ملک میں ہمیں بلدیاتی اداروں، مقامی اور شہری حکومت کے نظام کو مؤثر بنانا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50,000 اسکولوں کو ایک وزیر اعلیٰ یا ایک وزیر تعلیم ان 50,000 اسکولوں کا احتساب جو ہے وہ عوام کو حساب دے سکے، ان کی نگرانی کر سکے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی صوبے میں 50,000 اسکول ہیں تو انہیں مقامی شہری حکومت تک منتقل کیا جانا چاہیے، انہیں یہ ذمہ داری دی جانی چاہیے اور اسی قدر انہیں وسائل بھی دیے جانے چاہیے. MQM پاکستان نے وقت کی اس اہم ضرورت کو سمجھتے ہوئے ایک آئینی ترمیم کا بل دیا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان PMLN کی حکومت نے، پاکستان PMLN نے ہم سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے نہ صرف ایک مفاہمتی یادداشت پر ہمارے ساتھ دستخط کیا ہے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے کمٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ، اور یہ جو خصوصی کمیٹی تھی اس میں بھی یہ طے ہوا ہے، اور ہمیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے بھی یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اب یہ صرف ایک جماعت کی آئینی ترمیم نہیں ہوگی، یہ کوئی پرائیویٹ بل نہیں ہے، یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی 18ویں ترمیم تھی. ہم 18ویں ترمیم کے بعد یہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید 19ویں ترمیم اس بات کی ہوگی. دیکھیں، اگر مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوتے تو آج پاکستان بہت مضبوط ہوتا، یہ معاشی چیلنجز ہمیں درپیش نہ ہوتے، یہ سیاسی بحران جس کا آج ہمیں سامنا ہے یہ نہ ہوتا. ہم نے اپنی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط نہیں کیا، اس کی جو نرسری ہے اس کو مضبوط نہیں کیا. ہم نے چند لوگوں تک، چند خاندانوں تک موروثی سیاست کو جو ہے وہ محدود کیا ہے. ہم نے عام لوگوں کو سیاسی جمہوری عمل میں شریک نہیں کیا. پاکستان کی سب سے آج کی اہم ضرورت ایک شراکتی اور شمولیتی جمہوریت ہے، اور وہ اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہمارے اس نجی بل کو، جہاں حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ اسے 27ویں آئینی ترمیم کے طور پر، اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم ہوگی وہ پاکستان میں شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کے سورج کو طلوع کرے گی. تو میں اس بات پر وزیر اعظم صاحب کا، میں تمام اعظم نذیر طاہر صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جو نمائندے موجود تھے اس خصوصی کمیٹی میں، اور ANP بلوچستان نیشنل پارٹی، BNP اور نیشنل پارٹی اور JUI، وہاں تمام سیاسی جماعتوں نے MQM پاکستان کے آرٹیکل 140A کی تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے تجویز کی جانے والی جو آئینی ترمیم ہے اسے 27ویں آئینی ترمیمی بل کی شکل میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد فیز 2 کے اندر لایا جائے گا، جہاں بلوچستان کی نمائندہ جماعتوں کی طرف سے صوبائی اسمبلی میں نشستوں میں اضافے کا مطالبہ تھا، جہاں ANP کی طرف سے خیبر پختونخوا کے نام کو بدل کر پختونخوا کا نام رکھنے کا مطالبہ تھا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جلد ہم اس فیز 2 میں جائیں گے جو لیفٹ اوور ایجنڈا ہے، کیونکہ 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم مقامی خود مختاری کی ہونی چاہیے. جہاں مرکز خود مختار تھا اس سے کام نہیں چلا، صوبے خود مختار بنائے گئے، اس سے پاکستان مضبوط و مستحکم نہیں ہوا. ہماری تعمیر و ترقی کا عمل تیزی سے آگے نہیں بڑھا، معیشت جو ہے وہ نیچے جاتی چلی گئی، ہماری برآمدات کم ہو رہی ہیں. اسپیکر صاحب،
ہمارے مسائل، ہمارے قرضوں میں آئے دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان تمام مسائل کے لیے حل کے لیے خدا را پاکستان کے 130 ضلعوں کو، 130 شہروں کو انہیں بااختیار بنائیں، انہیں ترقی کا انجن بنائیں، انہیں خود مختار بنائیں، انہیں کام کرنے دیں، انہیں ہم اپنی جو مرکزیت پسند سیاست ہے جی اس کا شکار نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. جمہوریت کے ثمرات اگر عوام کی دہلیز تک پہنچانے ہیں تو وہ بلدیاتی اداروں، وہ جو مقامی و شہری حکومت ہیں ان کو خود مختار بنا کر ہی آپ یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے تو جلا کے دل سر راہ رکھ دیا. میں یہاں پر مجھے ایک دو باتیں، اسی طرح مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، ہم نے اس پر بھی گفتگو کی ہے. اس پر بھی ہمیں حکومت کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ اس مسئلے کے لیے بھی مؤثر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اسی طرح موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو بھی بہت سنجیدگی سے لیا جائے گا. اور کائنڈلی وائنڈ اپ کریں ڈاکٹر صاحب. جی تو میں صرف یہی آخر میں کہوں گا کہ ہم نے تو جلا کے دل سر راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. بہت بہت شکریہ. جی.